بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آج یہ جو دلخراش واقعہ پیش آیا آج سے 2 روز قبل ازدار کا، جس میں دوبارہ ہمارے بچوں نے قربانی دی، اور یہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے، اس کے جذبے کو کیسے شکست دے گا. کوئی پی ایس پشاور ہو، ہمارے بچوں نے قربانی دی. پیرنٹس کا ذرا ریزالو دیکھیں، ان کا عزم دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں. ایک صوبیدار سلیم صاحب ہیں جن کی 2 بیٹیوں کی انہوں نے تدفین کی ہے، تیسرا بیٹا ان کا کرٹیکل ہے، اور وہ ایمبولینس کے آگے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں اور بھی قربانی دوں گا. ان کے بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی ابھی، انہوں نے کہا کہ میرا خاندان اور قربانی کے لیے بھی تیار ہے اور ہم دشمن کا پورا مقابلہ کریں گے. ایک صاحب ملے جن کی 4 بچے اس وقت آئی سی یو میں، 3 سٹیبل ہیں، ایک ان کی جو بیٹی ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا حوصلہ اور جذبہ بلند ہے کہ پاکستان کے لیے کسی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج خزدار آپ لوگ آئے ہیں، ہم انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا کو لے کے آئے ہیں کہ اصل صورتحال کا یہاں پہ آپ کو دکھایا جائے کہ ہماری قوم کیسے قربانی دے رہی ہے، اور بھارت جو بزدل دشمن ہے، مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ایک شکست فاش کے بعد اب وہ سافٹ ٹارگٹ پہ آ گیا ہے. اور دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے، اور یہ فتنہ الہندوستان ہے یہاں پہ جو آپریٹ کر رہا ہے. کلبھوشن یادیو کا پکڑا جانا بلوچستان سے منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارتی انوالومنٹ ہے ٹیررزم میں ان بلوچستان. اس کے بعد آپ نے انٹرویو سنے گلزار امام شمبے کے، سرفراز بنگل زئی کے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم جب یہ سارے کام کر رہے تھے تو ہمیں بھارتی بیکنگ جو وہ مل رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھارت اپنی پراکسیز کے تھرو بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. اور آپریشن مارکہ حق کے دوران بھی 9/10 کی رات کو 33 اٹیک ہوئے پورے بلوچستان کے اندر. تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے، پاک فوج نے وہ اٹیمپٹ ناکام بنائی. تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایک پختہ عزم ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی فتنہ الہند کو مکمل شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. یہ پوری ایویڈنس جو ہے وہ سامنے پیش کریں گے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن آپ کو آڈیو سنائی کہ کیسے انڈین ہینڈلرز یہاں پہ رابطہ کر کے فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، باقی سپورٹ یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب وہ سافٹ ٹارگٹ کی طرف دشمن جو ہے وہ جا رہا ہے. جب اس کو فوج کے خلاف ناکامی ہوئی اور اب یہاں پہ بھی ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے تو ہٹ ہارڈ ٹارگٹس، تو وہ اب بچوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنا شروع کر دی ہے. تو یہ پاکستانی قوم متحد ہے، ہماری افواج پاکستان آرمی یہاں پہ مکمل طور پہ پوری طریقے سے اس سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ فتنہ الہند کو ہر جگہ پہ ہم ایکسپوز کریں گے کہ انڈیا جو ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مودی کا اور اس کی گورنمنٹ کا اور اس کے منسٹرز کا بلوچستان سے کیا obsession ہے کہ اپنی تقریروں میں بلوچستان کا نام لیتے ہیں، اپنے جلسوں میں بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں. تو اور دیکھیے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے جو فتنہ الہندوستان کے ٹیررسٹ ہیں، یہ باقاعدہ آپ کو انڈین چینلز پہ نظر آئے ماسک پہنے ہوئے، جعفر ایکسپریس پہ کامنٹ کرتے ہوئے. انڈین میڈیا سیلیبریٹ کرتا رہا، اور ایک ایسی ویڈیو جعفر ایکسپریس ٹرین کی جو پاکستانی میڈیا کے پاس نہیں تھی، وہ ان دہشت گردوں نے، فتنہ الہندوستان نے وہاں پہ سپلائی کی، اور انڈین میڈیا اس کو دکھاتا رہا. تو یہ تو اٹس ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ، اور یہ بالکل اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. مگر ہم یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ جو ریزالو ہے، جس طرح کی ڈٹرمنیشن ہے، جس طرح کا ایک حوصلے ہیں، عزم ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کا، یہ بھی پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اور ابھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی کنونشنل وارفیئر کے اندر. 6 جہاز گر گئے، اور ان کے 26 جو مقامات تھے وہاں پہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. اور ہماری آرم فورسز، پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر، ہمارے ایئر چیف ظہیر احمد بابر، ہمارے نیول چیف نوید اشرف، یہ دیکھیے ایک مثالی کوارڈینیشن تھی. پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا رول تھا. تو اب انشاءاللہ تعالی مل کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ادارے اب مل کے بلوچستان میں امن بحال کریں گے اور دہشت گردی کے اس ناسور کو، فتنہ الہندوستان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑیں. سینکڑوں دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں اور ان کے اندر سے صرف 10 کو سزا ہوتی ہے. وہ قانون سازی کی طرح ہے کہ دہشت گرد پکڑا گیا ہے تو وہ شکنجے سے نکلنے کی بجائے جنہوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے سویلینز کو، ہماری افواج کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیفر کردار تک پہنچے. باقاعدہ طور پر اس تختہ
کردار پر لٹکے جس پلاننگ کے تھرو انہوں نے ہمارے لوگوں کی معصوم لوگوں کی یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ جہاں پہ بہت سارے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور ہماری بہادر فوج نے ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کیا، وہاں پہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ لاز ایسے بنائے جائیں تاکہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 100% کے اوپر پہنچے، کوئی ٹیررسٹ اسپاٹ فری نہ جا سکے، اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کے تمام پولیٹیشنز کو بھی اکٹھا ہونا ہوگا اور پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ انشور کرنا ہوگا کہ ہر ٹیررسٹ جو ٹرائل پہ جائے وہ پھر یہاں سے چھٹنے نہ پائے. تو اس کے لیے بالکل ایفرٹ ہو بھی رہی ہے، کریں گے بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کریں گے. اے پی ایس کے بعد بھی ساری پارٹیز بیٹھی تھی، سب کے اتفاق رائے سے آپریشن ضرب عضب ہوا تھا، نیشنل ایکشن پلان کو فارمیٹ کیا گیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. کور کمانڈرز کانفرنس کا تو بہت واضح اعلان ہے، بھارت کا نام لیا گیا ہے، اس سے ہائیسٹ ایپکس تو ملٹری فورم نہیں ہے. تو آر وی گوئنگ ٹو کریک ڈاؤن آن دیز ٹیررسٹ ود فل فلیج فورس، یا ہم جو آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے اسی کو وہ کریں گے اور آل پارٹیز کانفرنس کا؟ دیکھیے اس پہ آلریڈی ایک کنسنسس موجود ہے، ایپکس کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کا آپ نے اعلامیہ کل دیکھ ہی لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن گوئنگ سچویشن ہے اور مکمل طور پہ اس چیلنج کو ڈیل بھی کیا جا رہا ہے، ان کو نیوٹرلائز بھی کیا جا رہا ہے. کائنیٹک ڈومین میں، نان کائنیٹک ڈومین میں کافی ساری چیزیں ہیں، ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ریزالو کے ساتھ، پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ریزالو ہے، ڈیٹرمنیشن ہے، آن گراؤنڈ ہماری ایک پریزنس ہے، تو یہ مزید جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا. یہ کیونکہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے جس کے اندر ان کو آلریڈی ڈیل کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا پاک آرمی نے اور بڑا رول پلے کیا، بلوچستان گورنمنٹ نے بھی، اب وہ نان کنیکٹڈ ڈومین کے اندر بھی، نیریٹو ڈومین کے اندر بھی، اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی، میرٹ پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ بھی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو فائل کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایک ہول آف دی نیشن اپروچ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا پختہ عزم ہے، تو اس کی اب امپلیمنٹیشن مزید جو ہے اس کو فعال کیا. ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی سپیچ ہے بچر آف گجرات مودی کی، اور ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی جب آپ سپیچ دیکھتے ہیں تو آپ وہ ابھی شوق کے اندر ہیں کہ اچھا پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا، تو بھئی اور کیا کرتے ہیں، تمہارے 6 جہاز گرائے ہیں، 26 مقامات پہ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا، رات کی تاریکی میں بچوں اور عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی گورنمنٹ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے، انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے. ہمارے ہاں جب سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا 10 تاریخ کو دوپہر میں اور شام میں، اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور فتح کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، وہیں پہ بھارت میں سوال اٹھائے جا رہے تھے مودی کی گورنمنٹ سے، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کی شکست ہوئی ہے ہمیں، اور کیوں شکست ہوئی ہے، ہم کیوں نہیں لڑ سکے. کیونکہ دیکھیے وہ بزدل دشمن تھا، رات کی تاریکی میں حملہ کیا، عورتوں بچوں کو نشانہ بنایا، پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اور اس کے بعد اب مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور وہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے، ان کی پولیٹیشین ان سے سوال کر رہے ہیں، ان کی سول سوسائٹی سوال کر رہی ہے، جواب ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ جتنی آپ کو سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں اور جتنی آپ کو یہ جلسوں کے اندر خطابات نظر آ رہے ہیں، یہ ایک فیس سیونگ کرنے کی کوشش ہے، یہ ایک خفت مٹانے کی کوشش ہے، شرمندگی ختم کرنے کی کوشش ہے. آپ فرق دیکھ لینا، کل پوری قوم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جب وہ کنفرمنٹ ہوئی بیٹن کی، کل پوری قوم نے سیلیبریٹ کیا، پورے میڈیا نے، جرنلسٹ نے، اینکرز نے سیلیبریٹ کیا، پورا پاکستان متحد تھا، پورے پاکستان کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر اب یہ صرف جو ہے وہ یہ اس طرح کے دھمکی آمیز رویہ ہی رہ گیا ہے، اور ان کو پہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا ان کے پاس بالکل جواب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ناکام پولیٹیشین اور ایک ہارا ہوا پرائم منسٹر ہے مودی، جس کے پاس اب کوئی جواز نہیں بچا کہ اس کو اب فورن ڈیلیگیشن لیڈ کرنے کے لیے بھی کانگریس کو آواز دینا پڑی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے اندر سے جو سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے ڈیلیگیشنز کی مکمل تیاری ہے. جب آپ انٹرنیشنل فرنٹس پہ جائیں گے، جو ظاہر ہمارا ایک پروونس ہے اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر، جو آج انڈیا کے پاس بھی ہے. سو اس سبجیکٹ کو اسپیشلائز طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اور کنٹینیوٹی، کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو ٹیک اپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو اس کو اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے ظاہر آل پارٹیز کانفرنس اپنی جگہ، لیکن آپ کی گورنمنٹ کو کنسسٹنسی کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ بلوچستان کے ایشو کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. کیونکہ انڈیا جو ہے، جس طرح بھی آپ خود بھی بات کر رہے تھے، میڈیا کے تھرو اس کو انٹرنیشنلائز رکھتا ہے. ہم نے اس کی کنسسٹنسی کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا؟ دیکھیے ایک تو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ کشمیر دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہو گیا، اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ایز اے ڈسپیوٹڈ ایشو. تو وہ اٹس بیک آن دا ٹیبل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ڈپلومیٹک سکسیس رہی ہے. کشمیر ایشو اتنا ہائی لائٹ پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اب جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا.
देखिए बलूचिस्तान के हवाले से एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच मौजूद है अपनी जगह पे, और ना सिर्फ एपेक्स कमेटी बल्कि अब मुकम्मल तौर पे हर डोमेन के अंदर स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो डेलीगेशन जा रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे ब्रीफ है इसके ऊपर। मैं मीडिया हाउसेस को भी कहूंगा कि तमाम मीडिया हाउसेस अपना ब्यूरो खोले यहाँ पे, और हम तैयार है स्पेस देने के लिए। और हम चाहेंगे कि ना सिर्फ कोयटा के अंदर बल्कि डाउन साउथ भी मीडिया का एक प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। तो मीडिया की डोमेन के अंदर बलूचिस्तान में टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है, तमाम डोमेन्स के अंदर जो है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और पूरी नेशन के साथ खड़े होना होगा। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया पिछले चंद महीनों के अंदर, और सीएम बलूचिस्तान भी जो है वो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिस तरीके से वो सारे एफर्ट को लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ और एक एफर्ट के साथ और एक सस्टेनेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कि हम तवातर के साथ यहाँ पे आते रहेंगे और इन चीजों को डील करते रहेंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल बहुत बेहतर है। अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका किया, आपकी दुआएं काम आई हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करता था, क्योंकि ये 15 मीटर दूर था, तो अल्लाह ने बहुत बचत की, अल्लाह ने बहुत बचत की है, वरना बहुत बड़ा नुकसान है। और आपके बच्चों का हौसला देख के मैं अगर खड़ा था परसों, मेरा दिल डर गया था, मगर बच्चों का जो हौसला था और जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करे, तो अभी भी आए थे 2 घंटे ये बड़ा बड़े बहादुर बच्चे हैं, मेरे हाथ में फख्र है कि कौन आपके बच्चों में फख्र। बेटा जी कैसी हालत है? कहाँ जी अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी है? बेटा एक बेटा बेटी, हाँ वो साथ साथ बैठे थे मेरा साथ। हाँ तो होश में दोनों? सर बैठा बेटी को सर पे लगी है? सर पे लगी, मुझे याद है। और बेटी अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ने मोजा किया है, अल्लाह ताला ने बचत की। आप सूबेदार असलम के भाई? सलीम साहब के भाई। मैं सलीम साहब का हौसला देखा है हमने, पूरी कौम ने देखा, और ऐसा हौसला जो है ना वो ये वतन के साथ मट्टी के साथ से आता है। अल्लाह बड़ा आपको सदर दे मेरे भाई, अल्लाह ने आपकी बहुत कुर्बानी, इसमें बहुत कुर्बानी याद रखी जाएगी हमेशा। परसों जब प्राइम मिनिस्टर और मार्शल साहब भी आए थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि 2 बच्चों में चला जाना, एक बच्चे का सीरियस होना ये आसान नहीं है, मगर आपकी खानदान की जो एक कुर्बानी है और आपके बच्चों ने जो कुर्बानी दी है, ये वादा है हुकूमत का भी और आर्मी चीफ का भी कि ये रायगा नहीं। और सलीम साहब का जो हौसला देखा पूरी कौम में देखा, वो कैसे एम्बुलेंस के आगे खड़े होकर उन्होंने जिस तरीके से, उससे हम ताकतवर महसूस करते हैं कि कोई इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आप लोगों के जैसे लोग मौजूद हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं, कोई इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सर खुद पाकिस्तान आदमी सकता हूँ, हमारे जान भी पाकिस्तान के लिए आदर है। 2 बच्चियाँ क्या 10 बच्चियों भी कुर्बान करते हैं। ये जब तक ये जज्बा ना, हमें कोई दुश्मन नहीं हरा सकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अल्लाह अपना करम करे आपके, और आपका बच्चा जो है वो जल्द से याब हो गया। बहुत दुआएं और आपके जज्बे को सलाम है कि जब तक ये जज्बा कायम है, इस मुल्क का कोई बात नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी है? अच्छा, उसके सामने कैसी हालत है उसकी? बेहतर है, इसमें हुआ सर में ब्लास्टिंग हुई थी माशाल्लाह। होश में? हाँ माशाल्लाह कह रहे हैं कि बेटा जब ब्लास्ट हुआ गाड़ी में खुद निकला, पैर निकल के खुद ही गया है। बड़ी बात। मैं जब मिला हूँ तो मैं इमोशनल था, उसने मुझे उठा दिया तो मुझे आपका मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी अभी तक माशाल्लाह बहुत होता है। नहीं माशाल्लाह। और ये जब ये देखे ना, ये आपका हौसला है, आपके बच्चों का हौसला है कि बेटा बाप को तसल्ली दे रहा है जख्मी होने के बाद इतने बड़े वाक़े में। तमाम बच्चे एक दूसरे को पापा वो मेरे क्लास का दूसरा उसका पता वो कैसा है, वो ठीक है। इसी तरह बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला मैं जैसे कहा ना, जब तक ये जज्बा कायम है इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं होता इंशाल्लाह। और ये उस दिन PM साहब भी और फील्ड मार्शल कासिम मुनीर साहब भी ये वादा करके गए कि इंशाल्लाह ताला इसका बदला हो, इनको छोड़ेंगे नहीं जल्दी। और अल्लाह ने मोजा कर दिया है कि
पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। खुजदार सानहे में जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन का हौसला और जज्बा काबिल दीद है। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। भारत अपनी प्रॉक्सी से बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, लेकिन भारत के मकरूह अज़ाइम खाक में मिलाएंगे और हर सूरत अमन कायम करेंगे। दुश्मन अब सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहा है। फितनौल हिंदुस्तान को अंजाम तक पहुँचा कर दाम लेंगे। मोदी और उसके हवारी साजिश के जरिए अपनी तकरीरों में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अज़्म है कि बलूचिस्तान अमन का गहवारा बने। भारत को शिकस्त फाश पर इस वक्त दुनिया भर में हजीमत का सामना है। पाकिस्तान की कामयाबी है कि कश्मीर का मसला आलमी सतह पर फिर उजागर हुआ। वफाकी वज़ीर